بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آف ایجوکیشن لاہور اسپیشل ایجوکیشن سیمسٹر 6 کورس ہمارا اردو ہے۔ کورس کوڈ 1115 یونٹ نمبر 2 ہم شروع کر چکے ہیں۔ اردو زبان کے بنیادی قواعد۔ آج کا ہمارا موضوع روزمرہ، محاورہ اور ضرب المثال ہے۔ یونٹ نمبر 2 اردو زبان کے بنیادی قواعد اردو گرامر سے متعلق ہے۔ گرامر قاعدے، قوانین اور قرینے کا نام ہے۔ زبان کو سائنسی مطالعے کے لحاظ سے 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے: علم صرف، علم نحو، علم بیان اور علم بدیع۔ یہ 4 حصے ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع روزمرہ، محاورہ اور ضرب المثال ہے۔ میں آپ کی کورس انسٹرکٹر میمونہ ریاض۔ آج کے لیکچر میں طلباء کو گرامر کی اہمیت و افادیت کے بارے میں آگاہ کیا جائے گا۔ روزمرہ سے متعارف کروایا جائے گا۔ محاورہ کے لغوی اور اصطلاحی تعریف بیان کی جائے گی۔ نیز ضرب المثال کے بارے میں بھی آگاہ کیا جائے گا۔ آج کا لیکچر روزمرہ، محاورہ اور ضرب المثل کے بارے میں مکمل آگاہی فراہم کرے۔ روزمرہ، محاورہ اور ضرب المثل 3 مختلف چیزیں ہیں۔ اہل زبان کی بول چال میں جس کے خلاف بولنا درست نہ مانا جائے روزمرہ کہلاتا ہے۔ اہل زبان کی بول چال جس کے خلاف بولنا درست نہ مانا جائے اسے روزمرہ کہتے ہیں۔ محاورہ کے لفظی معنی بات چیت کے ہیں۔ اصطلاح میں محاورہ الفاظ کا مجموعہ ہے جو اہل زبان کی بول چال میں اپنے اصلی معنی کی بجائے مجازی معنوں میں بولا جائے محاورہ کہلاتا ہے۔ ضرب المثل ایسی بات یا ایسے فقرے یا ایسے جملے کو کہیں گے جو آزمودہ ہو، سالوں صدیوں سے چلا آ رہا ہو، اسے ہم ضرب المثل کہتے ہیں یا ضرب المثال کہتے ہیں۔ اب ہم تینوں کی الگ الگ سے تعریف دیکھ لیتے ہیں۔ روزمرہ، اہل زبان کی بول چال جس کے خلاف بولنا درست نہ مانا جائے روزمرہ کہلاتا ہے۔ آئے دن کی بجائے آئے روز بولنے سے معنی تبدیل نہیں ہوتے۔ مثال دے دیتی ہوں آپ کو۔ آئے دن کی بجائے آئے روز بولنے سے معنی تبدیل نہیں ہوتے، لیکن اہل زبان اس طرح نہیں بولتے۔ اہل زبان زبان کی پیروی کرتے ہیں، اس لیے آئے دن کی بجائے آئے روز نہیں بولا جائے گا۔ چند محاورے: آپ جانیں اور آپ کا کام۔ آپ جانیں اور آپ کا کام۔ آپ کی کیا بات ہے؟ آپ میرے لیے دعا کریں۔ اگر آپ برا نہ مانیں تو ایک بات کہوں۔ اگر آپ مجھ سے الجھے تو بے نقط سناؤں گا۔ برائے مہربانی خط کا جواب جلدی دیں۔ بڑے شہروں میں آئے دن حادثے ہوتے رہتے ہیں۔ تمہارے منہ میں گھی شکر۔ حامد یہ خبر سن کر ہکا بکا رہ گیا۔ حمیدہ آئے دن بیمار رہتی ہے۔ درخواست مان سرٹیفکیٹ دفتر میں بھجواؤ۔ دل کا کیا کہہ رہا ہوگا؟ مجھے اس دوا سے آرام ہو گیا۔ میں آپ کی ناراضگی کا سبب نہ جان سکا۔ میں خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا۔ وہ روز بروز کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ یہ عورت اچھا گانا گاتی ہے۔ آپ جانیں آپ کا کام۔ آپ کی کیا بات ہے؟ آپ میرے لیے دعا کریں۔ اگر آپ برا نہ مانیں تو ایک بات کہوں۔ اگر آپ مجھ سے الجھیں تو بے نقط سناؤں گا۔ برائے مہربانی خط کا جواب دیں۔ اہل زبان کی بول چال میں جس کے خلاف بولنا درست نہ مانا جائے
उसे रोजमर्रा कहा जाता है। रोजमर्रा के मुताबिक अहले जुबान जिस तरह बोलना मुस्तामिल ठहराएं उस तरह बोलना अहले जुबान का फर्ज बनता है। जैसे आए दिन की बजाय आए रोज कहना, मौजू और बात की मुनासबत से मुवाक्किफ नहीं, इसलिए अहले जुबान इस तरह नहीं बोलते। मुहावरात। मुहावरा के लफ्जी मायने बातचीत के हैं। इस्तिलाह में मुहावरा अल्फाज का मजमुआ है जो अहले जुबान की बोलचाल में अपने असली मायने की बजाय मजाजी मानों में बोला जाता है, मुहावरा कहलाता है। मुहावरा के लफ्जी मायने बातचीत के हैं। इस्तिलाह में मुहावरा अल्फाज का मजमुआ है जो अपने असली मायने की बजाय मजाजी मानों में बोला जाता है। रोजमर्रा और मुहावरा में फ़र्क ये है कि रोजमर्रा में अल्फाज अपने असली मानों में बोले जाते हैं जबकि मुहावरा में मजाजी मानों में। रोजमर्रा और मुहावरा में एक माइनर सा फ़र्क है, वो फ़र्क ये है कि रोजमर्रा में अल्फाज अपने असली मानों में बोले जाते हैं जबकि मुहावरा में मजाजी मानों में बोले जाते हैं। रोजमर्रा में ज्यादा अल्फाज भी हो सकते हैं और एक लफ्ज भी हो सकता है। रोजमर्रा में ज्यादा अल्फाज भी हो सकते हैं और एक लफ्ज भी हो सकता है, जबकि मुहावरा में कम अज कम 2 अल्फाज का होना जरूरी है। मुहावरा ग्रामर की झैल में आता है जबकि रोजमर्रा कवायद की हदूद से बालातर है। ये भी बात याद रखने की है कि मुहावरा ग्रामर के जुमरे में शुमार किया जाता है जबकि रोजमर्रा कवायद की हदूद से बालातर होता है। रोजमर्रा और मुहावरा में किसी किस्म की तब्दीली रवा नहीं रखी जाती। मुहावरा में इमदादी अफ़ाल से मुश्तक अफ़ाल बन सकते हैं जबकि ऐसा नहीं होता, जबकि रोजमर्रा की हदूद से बालातर है। रोजमर्रा में ज्यादा अल्फाज भी हो सकते हैं और एक लफ्ज भी, मगर मुहावरा में कम अज कम 2 अल्फाज का होना जरूरी है। मुहावरा ग्रामर की झैल में आता है जबकि रोजमर्रा कवायद की हदूद से बालातर है। रोजमर्रा और मुहावरा में किसी किस्म की तब्दीली रवा नहीं रखी जाती। मसदर से भी हासिल मसदर बनाए जा सकते हैं। गोया मुहावरा रोजमर्रा से कदरे मुख्तलिफ है, अपने असली मानों की बजाय मजाजी मानों में बोला जाता है, उसे हम मुहावरा कहते हैं। ईडियम्स, अंग्रेजी में इसे ईडियम्स कहते हैं मुहावरात को। मुहावरात की कुछ मिसालें: आबाब होना, शर्मिंदा होना। छलक छलक के तेरे जामे मैं ने ए साकी, छलक छलक के तेरे जामे मैंने ए साकी, सितम किया मेरी तौबा को आब आब किया। आब आब होना, शर्मिंदा होना। इस मुहावरे का मायने है शर्मिंदा होना। तुमने जो कह दिया मैं उन्हें जानता नहीं, तुमने जो कह दिया मैं उन्हें जानता नहीं, हम आब आब हो गए गैरों के सामने। आब उतरना, बिगड़ना, चमक उतरना। जाली जेवरात से आब उतर जाती है। आबो दाना उठना, मर जाना के मानों में आता है। ए वतन वालो, वतन की सरजमीन तुमको नसीब, ए वतन वालो, वतन की सरजमीन तुमको नसीब, हम तो जाते हैं हमारा आबोदाना उठ गया। आबो हवा रासाना, मिजाज के मुताबिक हो जाना। कहाँ रहूं कहीं भी मुझे करार नहीं, कहाँ रहूं कहीं भी मुझे करार नहीं, जहाँ की आबो हवा रास आ न सकी मुझे। आब होना, दुख पहुंचना के मानों में आता है। पढ़ते हैं रात दिन वो मेहनत से दिल लगाकर, पढ़ते हैं रात दिन वो मेहनत से दिल लगाकर, दुनिया में जो चाहते हैं यही आबरू बनाना। आबरू पर पानी फेरना, जलील हो जाना। उसने चोरी करके अपनी आबरू पर पानी फेर दिया। आबरू खाक में मिलाना, इज्जत गंवाना। जो इल्म से है आरी आवारगी में है खुश, जो इल्म से है आरी आवारगी में है खुश, खाक में मिलाएंगे वो अपनी आबरू को। आबरू को भट्टा लगाना, इज्जत में खलल डालना। आपे से बाहर होना, गुस्सा जब्त कर सकना। खुश हुआ ऐसा कि आपे से बाहर हो गया।
خوش ہوا ایسا کہ آپے سے باہر ہو گیا، یار کا ملنا نہ ملنا سب برابر ہو گیا۔ یہ الف سے چند محاورے تھے۔ محاوروں کا استعمال تب ہی ممکن ہے جب ان کے معنی و مطالب اہل زبان کو آتے ہوں، ورنہ محاورے کا مقصد پورا نہیں ہو سکے گا اور نہ ہی اس سے اہل زبان استفادہ کر سکیں گے۔ جیسے کچھ محاورے ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے بارے میں جاننا یا جن کے بارے میں معلومات صرف اہل زبان ہی رکھتے ہیں اور وہ ان محاورات کو موقع محل کے مطابق استعمال کرنا بھی جانتے ہیں۔ ہر کوئی محاورے پر قدرت نہیں رکھتا۔ جیسے بوئیں تاننا، بوئیں تاننا محاورہ ہے، غصے میں ہونا۔ اس محاورے کو شاعر نے کچھ اس طرح سے باندھا ہے: کیوں بوئیں تانے ہو بندہ نواز، کیوں بوئیں تانے ہو بندہ نواز، سینہ کس وقت میں سپر نہ کیا، سینہ کس وقت میں سپر نہ کیا، بے پر کی اڑانا، بے اصل بات کہنا، کام کی بات کرو بے پر کی اڑانے کا کیا فائدہ، بیڑا اٹھانا، بہت مشہور محاورہ ہے، بیڑا اٹھانا، ذمے لینا کوئی کام۔ گلوری پان کی غیروں کو تم کھلاتے ہو، بہت خوبصورت شعر ہے۔ گلوری پان کی غیروں کو تم کھلاتے ہو، ہمارے قتل کا بیڑا مگر اٹھاتے ہو۔ پانچوں سواروں میں نام لکھوانا، بہت مشہور محاورہ ہے یہ بھی۔ خام خواہ ناموری میں شامل ہونا یا خام خواہ اپنے آپ کو اہمیت دینا۔ تاکہ مشہور ہوں ہزاروں میں، تاکہ مشہور ہوں ہزاروں میں، ہم بھی ہیں پانچوں سواروں میں۔ پانچ انگلیاں برابر نہیں، سب برابر نہیں ہوتے۔ ایک آدمی کے جرم کی وجہ سے سب کو بدنام کیوں کیا جائے، پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی۔ پانی بھرنا عاجزانہ، پانی بھرنا محاورہ ہے جس کے معنی ہے عاجزانہ۔ پانی برے ہے جلوہ آتش فشاں شمع، پانی برے ہے جلوہ آتش فشاں شمع، میرا رونا اگر دیکھو تو پانی بھرے شبنم۔ پانی پر لکھا ہوا ناپائیدار کے معنوں میں آتا ہے۔ پانی پر لکھا ہوا یعنی کہ ناپائیدار ہونا۔ کہوں کیا ماجرا بے ثباتی نقش ہستی کا، کہوں کیا ماجرا بے ثباتی نقش ہستی کا، مٹا جاتا ہے گویا کہ یہ پانی پر لکھا ہے۔ پانی پانی ہونا، نادم ہونا۔ وہ پانی پانی ہوا شرم سے تو محفل میں، وہ پانی پانی ہوا شرم سے تو محفل میں، بہا کے اشک ہوا کیا انفعال مجھے۔ پگڑی بدلنا، بھائی بنانا۔ اب ہر گزشتہ بات بھلا دیں گے ہم، پگڑی بدلنا محاورہ ہے جس کے معنی ہے بھائی بنانا۔ اب ہر گزشتہ بات بھلا دیں گے ہم، پگڑی بدل کے ہم انہیں بھائی بنا چکے ہیں۔ تصویر بن جانا، حیرت سے ساکت ہو جانا۔ تابِ نظارہ نہیں آئینہ کیا دیکھنے دوں، تابِ نظارہ نہیں آئینہ کیا دیکھنے دوں، اور بن جائیں گے تصویر جو حیراں ہوں گے، اور بن جائیں گے تصویر جو حیراں ہوں گے۔ جان دینا، صدقہ دینا۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ جان کو رونا، بد دعا دینا۔ اب کیا رہا ہے جس سے رقیبوں کا ڈر کریں، اب کیا رہا ہے جس سے رقیبوں کا ڈر کریں، ہم تو بروں کی جان کو پہلے ہی رو چکے۔ جان ہلکان کرنا، بہت رونا۔ محبت میں ہم اپنی جان کو ہلکان کرتے ہیں، خود اپنے ہاتھ میں اپنی موت کا سامان کرتے ہیں۔ جوت لگانا، کوشش کرنا۔ ہم جوت جگاتے ہیں ملن کی، ہم جوت جگاتے ہیں ملن کی، تم اس کو آ کے بجھاتے ہو۔ چراغ سحر ہونا، قریب المرگ ہونا۔ ٹک میر جگر سوختہ کی جلد خبر لے، ٹک میر جگر سوختہ کی جلد خبر لے،
کیا یار بھروسہ ہے چراغے سحری کا، چراغ لے کر ڈھونڈنا، بہت تلاش کرنا، اے عشاق وعدہ فردا لے کر، اے عشاق وعدہ فردا لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغے رخ زیبا لے کر۔ چرچا ہونا، شہرت ہونا، ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ چلتی گاڑی میں روڑا اٹکانا، یہ بھی ایک محاورہ ہے جس کے معنی ہیں بنتے کام کو بگاڑ دینا۔ نالا جب دل سے چلا سینے میں پھوڑا اٹکا، نالا جب دل سے چلا سینے میں پھوڑا اٹکا، چلتی گاڑی میں دیا عشق نے روڑا اٹکا۔ چھوئی موئی ہونا، کمزور ہونا، ذرا سی بات پر روٹھ جاتے ہو، چھوئی موئی بنے ہوئے ہو۔ خون سفید ہونا، محبت نہ رہنا، یہ بھی ایک محاورہ ہے۔ خون ابنائے جہاں کا ہوا ایسا سفید، خون ابنائے جہاں کا ایسا ہوا سفید، شیر مادر یہ سمجھتے ہیں لہو بائی کا۔ دل پر چوٹ لگنا، صدمہ پہنچنا، چوٹ دل پہ لگے آہ رسا پیدا ہو، صدمہ شیشے کو جو پہنچے تو صدا پیدا ہو۔ دم میں نہ رہنا، زندہ رہنا، دم میں رہنا، زندہ رہنا، غم رہا جب تک دم میں دم رہا، دم کے جانے کا نہایت غم رہا۔ رال ٹپکنا، منہ میں پانی بھر آنا، مٹھائی دیکھ کر بچے کی رال ٹپکنے لگی۔ راہ پر لانا، ٹھیک ہونا، آہ ہی جاتے ہو راہ پر غالب، آہ ہی جاتے ہو راہ پر غالب، کوئی دن اور گر جیے ہوتے۔ زیر و زبر ہونا، تباہ ہو جانا۔ پیر گردوں نے کہا طرفہ قیامت آئی، پیر گردوں نے کہا طرفہ قیامت آئی، اب کوئی آن میں ہوتا ہے زیر و زبر۔ نشان مٹ جانا، باقی نہ رہنا، نہ گھور سکندر نہ قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے۔ ہوک اٹھنا، درد پیدا ہونا، ایک ہوک سی اٹھتی ہے، ایک درد سا ہوتا ہے، میں رات کو اٹھ اٹھ کے روتا ہوں جب سارا عالم سوتا ہے۔ یہ مشہور محاورے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ ضرب المثال بھی ہیں۔ ضرب المثال سے پہلے روزمرہ اور محاورے میں فرق جان لیتے ہیں۔ روزمرہ میں الفاظ اپنے اصلی معنوں میں بولے جاتے ہیں، محاورہ میں مجازی معنوں میں بولے جاتے ہیں۔ روزمرہ اور محاورہ میں فرق یہی ہے کہ جب الفاظ اپنے اصلی معنوں میں بولے جائیں گے تو اسے ہم روزمرہ کہیں گے، جب وہی الفاظ اصلی معنوں کی بجائے مجازی معنوں میں بولے جائیں گے تو اسے ہم محاورہ۔ ضرب المثل، ضرب المثل ہمیشہ موقع مفہوم کے مطابق بولی جاتی ہیں، جیسے آپ بھلے تو جگ بھلا، جو خود اچھا ہو دوسرے بھی اس سے اچھے لگتے ہیں۔ آپ کھائے بلی کو بتائے، اپنا الزام دوسروں کے سر دینا یا خود کو زیادہ ہوشیار ثابت کرنا۔ آٹا دال الو بھی ہیں، آٹا دال الو بھی ہیں، یعنی سب کچھ موجود ہے، اچھائی کے ساتھ برائی بھی ہے۔ آج زبان کھلی ہے کل بند، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، آج سے کل نزدیک ہے، آنے والا وقت دور نہ سمجھو۔ اس کے یہ معنی ہوں گے، آدھے میاں موج آدھے میں ساری فوج، یعنی آدھا حصہ ایک فرد کا اور آدھا پوری جماعت کو ملے۔ آدھے میاں موج آدھے میں ساری فوج، آسماں کا تھوکا منہ پر آتا ہے، کسی اچھے آدمی پر الزام لگانے سے اپنی ذلت ہوتی ہے۔ آگ پانی ایک جگہ نہیں رہ سکتے، دو مخالف یکجا نہیں رہ سکتے۔ آنکھوں کے اندھے نام نین سنگھ جھوٹے دعوے کرنے والے کے بارے میں کہتے ہیں، آگ کا جلا آگ سے ٹھنڈا ہوتا ہے، گرمی کا علاج گرمی ہے۔
اپنے بچھڑے کے دانت سب کو معلوم ہوتے ہیں، اپنے آدمی کے حالات سے آدمی باخبر ہوتا ہے۔ اجڑے گاؤں سے ناتا کیا، جس چیز کو چھوڑ دیا اس کی کیا فکر کرنی، یہ بھی بڑا مشہور محاورہ ہے، ضرب المثل ہے۔ اشرف وہ ہے جس کے پاس اشرفی ہے، اس دور میں مالدار ہی شریف سمجھا جاتا ہے۔ اشرفیاں لٹیں کوئلوں پر مہر، فضول کاموں پر خرچ اور جائز کاموں پر کنجوسی، اس کی جوتی اس کے سر، اس کی چیز اسی کے حوالے، استاد بیٹھے پاس کام آئے راس، وہ کام زیادہ اچھا ہوتا ہے جو ماہر کی نگرانی میں ہو۔ اصیل گھوڑے کو چابک کی حاجت نہیں، شریف سے کام لینے کے لیے زبردستی کی ضرورت نہیں۔ بات کی بات، لات کی لات، ناگوار بات کے بارے میں کہتے ہیں۔ بڑے میاں سو بڑے میاں، چھوٹے میاں سبحان اللہ، بڑے تو بڑے چھوٹے بھی شرارتی نکلے۔ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی، بکری ایک نہ ایک دن ذبح ہو جائے گی۔ بلی خدا واسطے چوہا نہیں مارتی، ہر ایک اپنے نفع کے لیے کام کرتا ہے۔ یاروں کی مونچھیں ہی مونچھیں ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں۔ یکے یوسف ہزار خریدار، ایک جنس کے کئی خریدنے والے۔ یہ دیکھو قدرت کے کھیل، چھچھورے ملے چنبیلی کا تیل، بے حیثیت کو حوصلہ دینا۔ ہاتھی نکل گیا، دم اٹکی رہ گئی، سارا کام ہو گیا، تھوڑی سی کسر رہ گئی۔ ہر کمالے راز والے، ترقی کے بعد تنزل ہے۔ ہر گلے راہ بو دیگر است، ہر ایک کے انداز جدا جدا ہے۔ ہونہار بردا کے چکنے چکنے پات، ہونہار بچے کے آثار پہلے ہی اچھے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ منہ اور مسور کی دال، تم اس لائق نہیں ہو۔ یہ وہ فقیر نہیں جو خاک کے دعا دے، نہ شکر گزار آدمی کے بارے میں کہتے ہیں۔ یہ وہ گڑ نہیں جسے مکھیاں کھائیں، ہمارا مال کوئی کھا نہیں سکتا۔ اپنی جان سب کو پیاری ہے، یعنی اپنی جان سب ہی بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ معقولات اور ضرب المثال میں مائنر سا فرق ہے۔ معقولات وہ ہوتے ہیں جو بزرگوں کے اور اہل زبان کے صدیوں سے آزمودہ قول ہوتے ہیں، اور ضرب المثل وہ ہوتے ہیں جو جانچ پرکھ کے بعد بنا لیے جاتے ہیں۔ جیسے ضرب المثل مال کا منہ کرتا ہے، جان کا منہ نہیں کرتا۔ بخیل جو مال کی فکر کرتا ہے، جان کی نہیں کرتا۔ مرد کا کیا ہے، ایک جوتی پہنی ایک اتار دی، مرد جو چاہے عورت کو طلاق دے سکتا ہے۔ زبان ہلانے سے کام نہیں نکلتا ہے، کہے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ ریاست بے سیاست نہیں ہوتی، حکومت کرنے کے لیے سیاسی بصیرت کا ہونا ضروری ہے۔ یہ ضرب المثل اور مقولات میں فرق تھا، معمولی سا، لیکن روزمرہ محاورہ اور ضرب المثل پرانی ہی نہیں، ہماری اساطیری، ہماری روایتی اقتباسات ہیں، جنہیں ہم ہمیشہ سے اپنے سینوں میں دفن رکھے ہوئے ہیں، جن کے بغیر اردو زبان کی گرامر ادھوری سمجھی جاتی ہے۔ قواعد پر مندرجہ ذیل کتابیں دستیاب ہیں۔ قواعد اردو مولوی عبدالحق کی، نئی اردو قواعد عصمت جاوید، اردو قواعد شوکت سبزواری کی۔ آج کی کلاس میں ہم نے محاورات، ضرب المثل اور روزمرہ کے بارے میں پڑھا۔ دوسرا یونٹ ہمارا ختم ہو چکا ہے۔ اگلی کلاس میں ہم اصناف نثر کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اصناف نثر میں ہم داستان کے بارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔